اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلکہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا بے شک تم میں قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ مجھے محبوب یعنی جن سے مجھے محبت ہوگی اور قریب بیٹھنے والے یعنی جو آپ کی مجلس کے قریب ترین ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں، یعنی ان کو آگے جگہ ملے گی. اور آپ نے اپنی امت میں سے بھی بہترین لوگ انہیں قرار دیا. فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. میزان میں سب سے بھاری نیکی بھی اچھا اخلاق ہے، یعنی قیامت کے دن ہم سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے. ہماری ایک اسمائل جو ہم دیتے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال میں لکھی جاتی، اور ایک دفعہ گھور کے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ میں آ جاتا ہے. ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہمیں دکھایا جائے گا اور تولا بھی جائے گا. اور سب سے بھاری اعمال نامہ اس کا ہوگا جس کے اعمال نامے میں اچھے اخلاق ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اور جن کے اچھے اخلاق کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اگر ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، کس طرح پیش آتے تھے، آپ کا لین دین کیسے تھا، آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، ایون آپ قیدیوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور معاملہ کیسا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں سے سب سے اچھا اخلاق کس کا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ آپ کو یہ سند اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے. اور اگر ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا اخلاق ان کی طرح کرنا ہوگا، وہ ہمارا معیار ہے. دنیا میں اچھے اخلاق میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کرائیٹیریا وہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کیا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ خوبصورت بہترین اچھے اخلاق مکمل کر دیے جائیں. یعنی اخلاق کے چیپٹر میں کوئی ایسی چیز نہ چھٹے کہ جو نہ بتائی گئی ہو. گویا آپ کا اخلاق مکمل ترین بھی تھا اور آپ نے لوگوں کے لیے اس کو بہترین طریقے سے پیش بھی کیا. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیاں کیا ہیں، آپ کی اخلاق کی خوبیاں کیا تھی. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں بھی آپ کی خوبیاں بتائی اور ان میں اسی طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھ یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ تو بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں، یعنی آپ دل کے بدخو کا مطلب ہے کہ آپ دل میں بھی کسی کا برا نہیں چاہتے، دل کے بھی اچھے ہیں اور سخت دل نہیں ہیں، اور زبان کے بھی اچھے ہیں. آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں،
نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کرنے اور درگزر سے کام لیتے ہیں. یعنی تورات میں آپ کی یہ نشانیاں بتائی گئی تھی، آپ کا یہ اخلاق بتایا گیا تھا. صرف یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ پیغمبر ہوں گے کیسے. انہی خوبیوں کی بنا پر یہود نے آپ کو اچھی طرح پہچان لیا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے اندر تورات میں بتائی جانے والی ساری نشانیاں، ساری خوبیاں دیکھ لی تھی. آپ کے اخلاق کی چند جھلکیاں. آپ کم گو تھے، بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، کیونکہ انسان جب بہت باتیں کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں. کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کی برائی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مائنڈ کر جاتا ہے. تو جب آپ ٹھہر کے سمجھ کے کم بولتے ہیں تو پھر یہی سے اخلاق شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ عموماً زبان کے ذریعے کرتا ہے. تو اگر زبان درست ہو جائے تو اخلاق کا ایک بڑا حصہ درست ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. بہت سے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، محفل لوٹ لینے کے لیے، سب پہ چھا جانے کے لیے وہ دوسروں کو ہر وقت ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت دفعہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، غلط بیانی سے بھی کام لے لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں. کسی صحابی نے کہا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ نون ہمیشہ سے انسانی نفسیات ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے. آج ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، عاد سمود کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دیگر اس کے بعد کے قوم لوط کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں، وہی چیزیں ریپیٹڈلی ہمیں آج کے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے وقت کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں رسولوں میں سے. حضرت آدم نبی تھے، وہ رسول تھے. تو سب سے پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر کی امتوں نے ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ انسان وہی ہے نا، اس کی نفسیات نہیں بدلتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ اچھا ہنسی مذاق کے لیے تو لوگ عموماً غلط بیانی سے کام لے ہی لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، یعنی جھوٹ سے کسی کو نہیں ہنساتا. اسی طرح آپ کے اخلاق کی بہترین خوبی یہ تھی کہ آپ بہت حیادار تھے، لحاظ والے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آپ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند نہ ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے، یعنی چہرے سے اس کا بس اظہار ہو جاتا تھا. ہمیشہ مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ہم لوگ بعض اوقات تکلفاً کچھ مسکرا لیتے ہیں، کسی دل پسند انسان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو کے مسکرا لیتے ہیں، لیکن ہماری عادت نہیں بنتی مسکرانا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اس میں کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکا، کوئی آپ سے جیت نہیں سکا. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے چہروں پر کتنی مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے. آپ ہنستے تھے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی تھی. آپ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، اور کبھی ہنسنے میں آپ کے حلق کا یہ جو کبا ہوتا ہے، یعنی کہ آگے تک منہ کھل جائے تو وہ گلا نظر آنے لگتا ہے، کبھی کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، زیادہ مسکراتے تھے، اونچی آواز سے نہیں ہنستے تھے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے نا، اور خاص طور پر ایک نبی کے وقار کے خلاف.
تو پھر یہی عادات صحابہ کرام میں بھی آئیں. اسی طرح آپ کے اندر بے پناہ تواضع تھی، آپ بہت ہمبل تھے، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی کوئی بھی آپ کے لیے بڑا چھوٹا نہیں تھا، انسانوں سے انسان کی حیثیت سے محبت کرتے تھے، اور کوئی معمولی انسان بھی آ جاتا تو وہ بھی آپ کے نزدیک اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا جتنا کوئی اہم ترین انسان ہوتا. اور اس کے بارے میں خاص طور پر آپ کو تلقین کی گئی سورۃ عبس و تولی میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قریش کے کچھ سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو یہ امید بن چلی تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، تو اتنے میں ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے انہوں نے آ کے بیچ میں کچھ انٹرپٹ کر دیا کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں سکھائیے. وہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کتنی اہم بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو ناگوار گزرا اور آپ کے چہرے پر تھوڑے سے تیوری پہ بل آ گئے. عبداللہ بن ابن ام مکتوم جو تھے وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً قرآن مجید میں وحی نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے تھوڑی تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا، نابینا آ گیا. تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیوں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص جو نابینا ہے، جو دیکھنے میں ان سرداروں کی نسبت لوگوں کی نگاہ میں کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے، وہ ایمان اور دین کے لحاظ سے آگے بڑھ جائیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی ابن ام مکتوم جو نابینا ہے، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں. اللہ کی نگاہ میں اس نابینا کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے دنیاوی سٹیٹس کے مطابق نہیں ٹریٹ کریں گے، ان کے ایمان کے مطابق ان سے ڈیل کریں گے. جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کہیں آگے ہوگا بنسبت اس شخص کے جس کے پاس بہت مال ہے یا دنیا میں اس کا بہت شہرہ ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جنت میں لے جایا گیا تو آپ نے اپنے آگے آگے ایک قدموں کی آواز سنی کہ کوئی چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز سنی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ہیں. تو آپ نے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی چال اپنے سے آگے سنی. تو نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. ایسا شخص جو پاکیزہ ہے، جو باوضو رہتا ہے لیکن حبشی غلام ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا مکہ میں کوئی سٹیٹس ہے، نہ کوئی بزنس ہے، لیکن جنت میں وہ آگے جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتے، کسی کا رنگ نہیں دیکھتے، کسی کا مال نہیں دیکھتے، وہ اس کا دل دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے، اور اس کے اعمال دیکھتے ہیں، اخلاق کیسا ہے. کیونکہ اعمال میں سب سے بہترین چیز انسان کی عبادات کے بعد اس کا اخلاق ہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، کھلے دل کے مالک تھے اور سب انسانوں میں سے زیادہ سخاوت والے تھے. آپ سے کبھی کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ اس کو دے دیتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ کے لیے ایک چادر بنا کے بھیجی جس کی آپ کو ضرورت بھی تھی. تو اتنے میں ایک صحابی مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے وہ چادر اتار کو اس کو دے دی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خود اس سے زیادہ ضرورت تھی، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ اور اس کو بھی ناراض ہونے لگے کہ تم نے کیوں لے لی. تو
اس شخص نے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جو چادر آپ نے پہنی ہے میں اس کا اپنا کفن بنا لوں. یعنی اس کی اپنی ایک محبت تھی، اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو خود ضرورت ہے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسرے کا دل رکھا اور اس کی پسند کے مطابق اس کو وہ چادر دے دی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنی سخاوت کرتے تھے. ایک سخاوت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا بچ گیا ہے تو آپ دوسروں کو دے دیں، اور ایک سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی خود بھی ضرورت ہے اور پھر آپ دوسرے کی ضرورت کو زیادہ، یا ضرورت نہیں بھی تو دوسرے کا دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ناراض نہیں ہوتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، یا کوئی غلط طریقے سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ خاموش ہو جاتے تھے اور دوسرا شخص سمجھ جاتا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے ہے نہیں، اس لیے آپ خاموش ہیں، اور وہ خاموشی سے سمجھ جاتے تھے. اسی طرح آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے، بہت کائنڈ تھے دوسروں کے لیے. جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے وعدہ کر لیتے، اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تو پوری کر دیتے، ورنہ وعدہ کر لیتے کہ پھر دوبارہ آ جانا، پھر دے دوں گا تمہیں. آپ ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیتے تھے. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. ہاں، اللہ کی حدیں ٹوٹتی، کوئی نافرمانی کرتا تو پھر آپ اس وقت اللہ کے حکم پر عمل کرتے. ایک خاتون تھی جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کر لی، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور کوئی کسی کی چوری نہ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ قانون ہے وہاں پر بہت کم چوریاں ہوتی ہیں، قتل بھی بہت کم ہوتے ہیں، لوگ امن و امان میں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ڈسپلن قائم کر رکھا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک شریف گھرانے کی خاتون ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ تو بہت ایک بے عزتی کی بات ہے، تو کسی ایسے شخص کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں جو آپ کو بہت پیارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، تو ان کو بھیجتے ہیں. تو جب وہ حضرت اسامہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، یعنی میری بیٹی بھی اگر ایسا کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عام حالات میں آپ بہت نرم دل تھے، لیکن جہاں اصول کی بات ہوتی، ڈسپلن کی بات ہوتی تو اس کو نہیں توڑتے تھے، چاہے اس کی زد آپ کے اپنے گھرانے پر ہی کیوں نہ پڑے. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا آپ فحش گو نہیں تھے، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی اپنی زبان سے کوئی گھٹیا لفظ نہیں نکالا. یہ بھی خاص دھیان رکھیے. یعنی بعض اوقات ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے غلط قسم کے لفظ یا گھٹیا لفظ یا گھٹیا زبان بھی بول دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ اخلاق کے منافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، لعنت ملامت کرنے والے نہیں تھے، گالی نہیں دیتے تھے. آپ کو اگر بہت غصہ آتا تھا تو آپ بس اتنا کہتے تھے اس کی پیشانی خاک میں ملے. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے پیشانی خاک میں ملے؟ یعنی یہ اور زیادہ نماز پڑھے، سجدہ کرے، زمین پہ سر رکھے، یعنی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا بن جائے. یہ آپ کی ڈانٹ ہوتی تھی. اسی طرح جب خوشی حاصل ہوتی، غصہ آنے پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ خوشی حاصل ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا، ایسے گویا چاند کا ایک ٹکڑا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کے تاثرات سے پہچان لیتے کہ آپ خوش ہیں. یعنی آپ بلینک فیس نہیں تھے، اس پہ غصہ بھی نظر آتا تھا، اس پہ مسکراہٹ بھی نظر آتی تھی، اس پہ خوشی بھی نظر آتی تھی. تو بعض اوقات ہم اس طرح الوف ہو جاتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے غصے میں ہے، نہ پتہ چلتا ہے خوش ہے، نہ پتہ چلتا ہے ناراض ہے، نہ پتہ چلتا ہے تھکے میں ہے، نہ پتہ چلتا ہے بھوکے ہیں، نہ کچھ بتاتے ہی نہیں. آپ خود ہی معلوم کر لو. دوسروں کو پہلیاں بجھواتے ہیں اور پھر ان کو اگر پتہ نہ چلے تو ان پہ اور غصہ کرتے ہیں اور سمجھتے کہ ہمارا حق ہے. اسی طرح غم کے موقع پر
آپ دیکھیے کہ نارمل حالات میں تو سبھی مسکرا لیتے ہیں، اچھے سے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. غصے میں کیا کرتے ہیں، خوشی میں کیا کرتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ غصے میں اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، لان تان کرتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو برا فیل کراتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو مجرم بناتے چلے جاتے ہیں. اور اگر خوشی ہوتی ہے تو اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ادھر بھی ایکسٹریم ادھر بھی ایکسٹریم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کس میں تھی؟ توازن میں، بیلنس میں. اور پھر غم کے موقع پر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کے چہرے پر غم کے بھی آثار نمایاں ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے بہت ہی پیارے تھے، حب الرسول تھے، آپ کے محبوب تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا اس سے تو پھر وہ زید بن حارثہ ہی کہلائے. دوسرے جعفر بن ابی طالب تھے جو آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، یہ بھی آپ کو بہت عزیز تھے. اور ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، یہ یکے بعد دیگرے جنگ موتا میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے. آپ کے چہرے پر حزن و ملال یعنی غم کے آثار تھے، یعنی آپ بہت رنجیدہ تھے اور چہرے سے نظر آ رہا تھا. اسی طرح جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے اور وہ چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو آپ نے ان کو گود لیا، وہ آپ کے سامنے دم توڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی صحابہ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ آپ بھی رو رہے ہیں، کیا رو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں، مردوں کو نہیں رونا چاہیے، اگر مرد کوئی روئے تو یہ بزدلی کی علامت ہے. لیکن آپ رو رہے تھے، آپ کے آنسو جاری تھے، غم سے نڈھال تھے. آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. کسی بھی باپ، کسی بھی ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے جب اس کا بچہ اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہو؟ دل غمگین ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں کریں گے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق. اسی طرح سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. ہم بعض اوقات باہر والوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، جاننے والوں نہ جاننے والوں سب سے، کیونکہ اچھے اخلاق کی علامت اور ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ آپ سب سے اچھی طرح بات کریں. لیکن گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں، گھر والوں کو اگنور کر کے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین کیسے تھا کہ آپ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھے تھے، یعنی سب صحابہ، سب انسانوں میں سے. کیونکہ باہر انسان وقتی طور پر کسی سے ملتا ہے، ہمیں ان کی ہسٹری نہیں پتا ہوتی، ہمیں ان کے اچھے برے کام بھی نہیں پتا ہوتے، ہم بس انسان کی طرح ان کے ساتھ اچھی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے گھر میں ہر ایک کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا. ماں بچے کو جانتی ہے، بچہ ماں کو جانتا ہے، باپ بیٹے کو جانتا ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی کمزوری سبھی کچھ پتا ہوتی ہے. تو اس میں انسان کے لیے اچھا اخلاق مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہی کرائیٹیریا دے دیا گیا، اگر یہاں اچھے ہو تو اچھے کہلاؤ گے. یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا پیشنس کہاں لوز کرتے ہیں. باہر کم ہی کرتے، باہر بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے ہی گھر میں. اور جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس پر اتنا ہی غصہ نکالتے ہیں. جیسے اپنے بچے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو جتنا چاہیں ڈانٹ لیں، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ہمارے بچے ہیں نا، ہم ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک انڈیویجول بھی ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے بچے، اپنے شوہر. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے ہیں
اس کے برے اثرات ان کے بچوں پہ بہت پڑتے ہیں، کیونکہ بچے ڈیسائڈ نہیں کر سکتے. بچوں کے لیے دونوں ہی پیارے ہوتے ہیں، ان کو ماں بھی چاہیے، ان کو باپ بھی چاہیے. یہ عقل بہت دیر سے آتی ہے کہ کون ان کے لیے زیادہ سیکریفائس کرنے والا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور اپنی خود سے جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ کسی ایک پیرنٹ کو جس نے بہت قربانیاں بھی کی ہوتی ہیں انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے دوسرے شخص کے لیے بہت کچھ برا سنا ہوا ہوتا ہے. تو جو آپ کسی کے لیے کرتے ہیں وہ واپس آپ پر ہی پلٹ آتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، بیوی سے پوچھا جا رہا ہے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، بےہودہ باتیں نہیں کرتے تھے، بدتکلف بےہودہ نہیں کرتے تھے، بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ اچھا اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک آپ معاف نہیں کرتے. مثلا اگر کسی نے غلطی کی ہے اور آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ جب ایک غلطی کرتا ہے اور دوسرا معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے، آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات سے بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس بات کی طاق میں رہتا ہے کہ محبت کرنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، کیونکہ محبت زندگی کو خوبصورت بناتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں قدرتی محبت رکھی، بالکل اجنبی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت دو چیزیں اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان چین سے نہ رہ سکیں، آرام سے نہ رہ سکیں، ان کے درمیان ضرور لڑائی ڈلوائی جائے. لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر آپس میں تلخی پیدا کر دیتا ہے، اور جب تلخی ایک دفعہ ہو جاتی سارا دن خراب ہو جاتا ہے، ساری رات خراب ہو جاتی ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. چند لمحے اگر کنٹرول کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے تو بولنے سے زیادہ خاموشی بہتر ہوتی ہے. یعنی غصہ آ رہا ہے آپ کو تو غصے کا اظہار خاموشی سے کر لے بجائے بولنے کے. کم از کم ہمارے فرشتے تو آرام پائیں گے نا، ان کو بھی شاید جلدی جلدی لکھنا پڑتا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا خیال رکھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لائے، اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا، یعنی سواری پہ تھی ازواج مطہرات. اس کا نام انجشہ تھا، اونٹ چلانے والے کا ڈرائیور جو تھا. آپ نے فرمایا انجشہ ویحک ہوتا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، جیسے ہم کہتے واٹس رانگ ود یو، اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آپ گینے ہیں. یعنی خواتین کی رائڈ ایسی نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا نا کہ اونٹ جب چلتا ہے تو بہت زیادہ وہ ہلتا ہے، اور اگر بہت زیادہ اس کو دوڑایا جا رہا ہے تو وہ تو اتنا زیادہ آگے پیچھے ہوگا کہ انسان کی ہڈیاں ہی ہل جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کی کہ ایسا مت کرو، خواتین بیٹھی ہیں اوپر. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کن کن باتوں کی کیئر کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت تعلق تھا کہ حضرت عائشہ جہاں پانی پی کر رکھتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. حضرت عائشہ گوشت کھا کر ہڈی رکھتے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو اٹھا کر پھر چوس لیتے تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہتے تھے یہ تو عورت کا کھایا ہوا ہے اور عورت کا چھوڑا ہوا ہے اور عورت کا جھوٹا ہے، نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تواضع بھی کتنی تھی اور محبت کا اظہار بھی کیسے کرتے تھے. اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آ جاتے ہیں. اگر ہم ان سے کوئی ناراضگی بھی ہو تو تب بھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے پیرنٹس ہیں جیسے یا استاد ہیں یا کوئی بھی، اگر ہمیں ان کی کوئی بات پسند نہ آئے تو ہم بہت ری ایکشن نہیں شو کرتے. کچھ لوگ تو میں کہتی ہوں یہ بدبختی ہوگی
کہ جو اپنے ماں باپ کے آگے بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اور آزادی کے نام پر جو جی میں آئے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے. لیکن ہم عام طور پر جو ہمارے برابر کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے اسٹیٹس میں برابر ہوں، چاہے عمر میں برابر ہوں، چاہے علم میں برابر ہوں، یا کولیگز ہوں ہمارے ساتھ کام کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ ہم بہت احتیاط سے چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو یہ بھی ہمارے ساتھ جواباً پھر ویسا ہی کریں گی. تو وہاں تھوڑا سا ہم بہتر ہوتے ہیں. لیکن جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں عام طور پر ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا. ہم سب مائیں ہیں، ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، کتنا صبر ہے. آج ایک میٹنگ تھی ہماری ٹیچرز کے ساتھ جو بچوں کی کلاسز لیتی ہیں، تو ان سے مختلف ایشوز پر ڈسکشن ہو رہی تھی. تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا بات چیت کرتے ہیں مثلاً؟ تو وہ کہتی کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری ماما مجھے ہر روز ڈانٹتی ہیں کہ تم اپنا بستر بناؤ. لیکن ایک دن بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کیسے بناؤں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. کہتے پھر میرے ڈیڈی نے مجھے بستر بنانا سکھایا. بعض اوقات ہم مائیں بہت ناجائز رویہ اختیار کرتی ہیں، بچوں سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں ہوتا، جو ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہوتا، جو ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا، جو ہم نے ان سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا ہوتا. اور پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ شاید خود ہی سے سیکھ جائیں گے، یا صرف ہمیں دیکھ کے ہی سیکھ جائیں گے، جبکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو پہلے چیز سکھائیں اور پھر ان کو بتائیں. اور اگر 10 دفعہ بھی وہ غلطی کرتے 10 دفعہ ان کو سکھائیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ خوبی کہ آپ کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بہت پیار سے محبت سے پیش آتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ آپ بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنی نرمی سے بات کرتے تھے، پیار سے مخاطب کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے بھی تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھی. ان کے شوہر ابو سلمہ جو تھے وہ مدینہ میں آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو کے فوت ہو گئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات پر بہت روئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اللہ مجھے اپنی اس مصیبت کا اجر عطا فرما، یعنی جو مجھ پہ آئی ہے، اور مجھے اس سے بہتر شوہر عطا فرما. وہ کہنے لگی کہ یہ دعا تو میں نے مانگ لی، لیکن میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے اچھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یعنی انہیں اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد جب ان کی عدت وغیرہ ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوز کیا. بہت عقل مند خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اب بہت میچور ہو چکی ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں، اور میں اپنے بچوں کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو ہوں، اور اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروپوز کر رہے ہیں اور وہ انکار کر رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے اور اپنی کچھ عادات کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے، یعنی میں ان کو لک آفٹر کروں گا. اور پھر ان کے لیے دعا کی کہ جو چیز تمہاری عادات میں تم رکاوٹ سمجھتی ہو میں اس کے لیے دعا کروں گا. anyway, شادی ہو گئی. وہ چاروں بچے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے. آپ ان کی تربیت کرتے تھے. وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمر بن ابی سلمہ تھے ان کے بیٹے، تو وہ جب کھانا کھاتے تھے تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے پلیٹ میں سے کبھی یہاں سے اٹھا لیا کبھی یہاں سے اٹھا لیا. وہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ میرا ہاتھ ہر جگہ گھومتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے اپنے آگے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، یعنی کھانا اس طرح کھاتے ہیں. اسی طرح چھوٹی ان کی بیٹی تھی حضرت زینب حضرت ام سلمہ کی، تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے زوینب زوینب، یعنی آپ اس بچی کو بھی توجہ دیتے تھے. یتیم بچی تھی، آپ کے گھر میں پل رہی تھی، لیکن کس طرح آپ اس سے محبت کرتے تھے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا حالات ہیں. اگر کسی بیوہ عورت کی شادی کسی مرد سے ہو ہی جائے، طلاق یافتہ کی ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہوں، اول تو بچے کے ساتھ کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. آج ہی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ بچی ہے اور کوئی بھی شادی کرنا نہیں چاہتا اس سے.
کہ یہ بچی نہیں ہم لے سکتے ساتھ، اس بچی کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. اب ماں ہے، بچی کہاں چھوڑ دے؟ بعض اوقات تو ننیال ہوتے ہیں، ددیال ہوتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، لیکن کہاں چھوڑے بچے؟ تو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے اور یتیم بچہ آپ کے گھر میں پل رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی ایکسپٹ کیا اور ان کی تربیت بھی کی. کتنا بڑا دل تھا آپ کا. جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا. سامنے کچھ بچے آ گئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا، گال تھپتھپایا، پھر میرے رخسار پہ بھی ہاتھ پھیرا. آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو تھی جیسے کسی نے خوشبو ساز کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے نکالا ہو. اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ میں وہ ٹھنڈک ہمیشہ محسوس کرتا ہوں. یعنی اتنے پیارے ہاتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ محبت تھی آپ کی بچوں سے. یہ بچے پلٹ کے آپ سے محبت کرتے تھے، اور جب آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر یہی بچے آپ کے مشن کو آگے لے کے چلے. آپ جو دین لائے تھے اس کو یہی پھیلانے والے بنے، اسی اخلاق کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا. اسی طرح بشر بن اقربہ کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں رو رہا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا چپ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں؟ یعنی اس یتیم بچے کو بھی اپنا بیٹا بنایا. کہا جاتا ہے کہ ہم بچپن میں یہ کہانی ہم نے اپنی اسکول کی کتاب میں پڑھی تھی کہ شاید عید کا دن تھا اور اس بچے کے پاس کپڑے نہیں تھے اور وہ رو رہا تھا، تو پھر آپ نے اس کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نوٹسڈ کوئی بچہ نہیں جاتا تھا. ہم سب کو بھی بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن آج کل تھوڑے سے ٹرینڈز بدل رہے ہیں. آہستہ آہستہ خواتین کو اب بچے اچھے نہیں لگتے اور وہ بچے نہیں چاہتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے اگر ہم نے ان کے اندر ایمان اور تقویٰ کے کوئی بیج ڈال دیے. کیونکہ مرنے کے بعد جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں ان میں سے نمبر 1 نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے بعد میں دعائیں کرتی. تو کون سے بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ جو ماں باپ پہلے بچوں سے محبت کرتے ہیں. کون سے بچے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں سکھا دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ محنت کی ہے کہ ان کو کم از کم وہ دعا تو سکھا دے، ان کو جنازے کی دعا تو سکھا دے کہ جب وہ ہمارا جنازہ پڑھیں. یہ تو اللہ کو پتا کس نے پہلے جانا کس نے بعد میں، لیکن عموماً تو بڑی جنریشن ہی پہلے جاتی ہے نا. کوئی ایکسیپشنلی چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں پہلے، تو ان کو دعا تو پڑھنی آتی. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی اور پڑھانے والا ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ کووڈ میں کیا صورتحال تھی کہ خاندان کے لوگ جا بھی نہیں سکتے، جنازہ دیکھ بھی میت کو بھی دیکھ نہیں سکتے تھے. حالات کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اگر بچوں کو بخشش کی دعا بھی نہیں آتی کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ یہ تو ٹیمپریری ریزیڈنس ہے نا ہمارا دنیا. چاہے آپ کینیڈا کے پرماننٹ ریزیڈنس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں ٹیمپریریلی آئے ہیں اور ہر ایک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. بس اس ونڈو میں وہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے. ایک طرف سے آ رہے ہیں لوگ، ایک طرف سے جا رہے ہیں. یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، تاکہ یہ دنیا خود بھی نہیں رہے گی. جانا ہی جانا ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. تو جب جانا ہے تو پھر تیاری وہاں کی کرنی چاہیے نا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سال پہ چھوڑ کے جانا چاہیے. آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی جس میں کسی نے یہ بتایا کہ جب وہ مفسر قرآن ہیں علی طنطاوی، شاید آپ نے طنطاوی کی تفسیر پڑھی ہو. الحمدللہ میں تقریباً روزانہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی تفسیر میں کوٹ کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو سسر تھے علی طنطاوی جو تھے، انہوں نے روکا کہ آپ لوگ ویسٹ کی طرف ہجرت کر کے نہیں جائیں کیونکہ وہاں بچوں کے ایمان نہیں سلامت رہتے.
کہتے ہم نے کہا کہ ہمارے ماں باپ اپنے کنٹرول میں بچوں کو رکھنا چاہتے، جیسے ہر بچے سوچتے ہیں کہ یہ اس لیے ہمیں یہ بات بعد میں بڑی دیر سے بات سمجھ میں آتی. کہتے بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی جو ایک رمضان خاندان کے اوپر ہوئی جو شاید بیروت سے ہجرت کر کے یہاں پر 100 سال پہلے تقریباً آیا، اور اس کے اس وقت نارتھ امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں 5000 افراد ہیں، یعنی کافی عرصہ لگا ان سب کی تلاش میں، تو 5000 لوگ تھے جو ملے. انہوں نے پورے اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے تھے کہ جو 80 سال پہلے لوگ تھے ان کے کتنے بچے کرسچن ہو چکے، مسلمان نہیں رہے، جو 60 سال پہلے تھے، جو 20 سال پہلے تھے، یعنی ہارڈلی کچھ لوگ مسلمان بچے ہیں، باقی سب اپنا دین نام سب کچھ چھوڑ چکے. کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ہم مائیں خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو خود دین سکھائیں، اور ان کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ تمہیں اپنے بچوں کے اندر اس ایمان کو پیدا کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ دھل چکا. جو چیز آگے لے جانے والی ہے، ہم اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے وہ ایمان کا تحفہ، اور وہ ایک ماں دیتی ہے، کیونکہ بچپن کا وقت ہوتا ہے جس میں ماں اپنے بچوں کو جو چاہے سکھا سکتی. تو اگر آج ہم نے نہیں سکھایا نا، آج ہم نے ان کو نہیں دیا اور ان کے اندر ایمان کی غیرت بھی پیدا نہیں کی کہ اگلی جنریشن کو بھی تم نے خود دینا ہے. اسلامک سکولز پہ نہیں چھوڑے، مدرسہ پہ نہیں چھوڑے، قرآن ٹیچر پہ نہیں چھوڑے، وہ اپنا کام کریں، وہ بتاتے رہے جو بتانا ہے، لیکن اصل بتانے والی چیز خود ماں ہے. کیونکہ آپ پیار سے، محبت سے، گلے لگا کے، پاس بٹھا کے، گود میں بٹھا کے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے آپ ان کو یہ کہانیاں سنا سکتے ہیں، آپ ان کو اس دین کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ہم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے کہ اسے گھر کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے شوہر کے. فالصالحات قانتات حافظات، نیک عورتوں کی جو قرآن میں صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. کس چیز کی حفاظت؟ اس کے مال و دولت کی حفاظت بھی، اور اس کے ساتھ بچوں کی بھی حفاظت، ان کے دین ایمان کی حفاظت. تو قیامت کے دن عورت سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا دین سکھایا. لیکن اگر ماں خود نہیں جانتی وہ کیسے سکھا سکتی؟ اگر ماں کا علم کے ساتھ رشتہ نہیں جڑا ہوا، کنیکشن یعنی پلگ ان نہیں ہے کسی بھی دینی تعلیم کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ، حدیث کی تعلیم کے ساتھ، کسی کلاس کے ساتھ، کسی ٹیچر کے ساتھ، کہیں سے کسی کتاب کے ساتھ، اگر وہ خود نہیں سیکھ رہی تو پھر بچوں کو نہیں دے سکتی. دیکھیں جو چیز ہمارے پاس نہ ہو وہ ہم آگے کیسے دے سکتے ہیں؟ جس کا مزہ ہم نے نہیں چکھا وہ ہم بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ بچوں کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں؟ آپ پہلے تھوڑا سا چکھ کے کہتے اوہ مزہ آ گیا، بہت اچھا، یقین مانو بہت اچھا، ایک چمچ تم بھی لے کے دیکھو، اور پھر ایک چمچ چکھاتے، پھر کہتے اچھا ایک اور لے لو، پھر تیسرا بھی ڈال دیتے منہ میں، پھر کہتے تھوڑا سا ساتھ بھی لے جاؤ. یہ کتنی محنت کرتے ہیں ہم بچوں کو کھانا کھلانے پر. بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے لگتے ہیں، کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھاتے تو دل کو کچھ ہوتا ہے، آج بچے نے صحیح کھانا نہیں کھایا، آج اس نے ناشتہ نہیں کیا، دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے. ایک عجیب سی اندر ایک چیز مس کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، جب بچہ صحیح سے نہیں کھاتا یا اس کی نیوٹریشن کم ہوتی ہے یا وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح. اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے ان کے ایمان کی. آج میں نے بچے کو کوئی اچھی بات نہیں بتائی، آج میں نے اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں کی، آج میں نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی. اگر دن کا صرف 1 منٹ بھی آپ دے دیں نا بچوں کو تو مہینے میں 30 منٹ تو ہو ہی جائیں گے نا. بہت زیادہ نہ بھی دیں، ایک بات سوچ کے رکھا کریں، تیار کر کے رکھا کریں، اور اس کے لیے مطالعہ کیا کریں کہ کون سی اچھی بات، یعنی میں کانشیسلی سوچتی ہوں کون سی اچھی بات بتانی ہے. اور جب تک ہم ایفرٹ نہیں لگائیں گے
یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ باہر کی آندیاں بہت تیز ہیں، اتنی تیز آندیاں ہیں نا باہر معاشرے کے اندر خرابیوں کی، کہ بڑے بڑے درخت اکھاڑ دیتی ہیں، بڑے بڑے ایمان والوں کو ہلا دیتی ہیں. اتنے چیلنجز ہیں ہمارے یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ خود بھی اور ان کو بھی ایسی جگہوں پر لے کر جائیں کہ جہاں سے ایمان تازہ ہو، جہاں وہ مزید آگے بڑھیں اور اس کے لیے ایفرٹ لگائیں. اس بات پہ نہیں چھوڑیں ان کا باپ انہیں نہیں جمعے پہ لے کے جاتا، یہ تو اسی کی ڈیوٹی ہے، میں کیا کروں، میں تو خود مصروف ہوں، میں نہیں یہ کر سکتی. ہم اسکول چھوڑ لیتے ہیں، ہم مارکیٹ لے جاتے ہیں، ہم کھانے پہ لے جاتے ہیں، ان کو آؤٹنگ پہ لے جاتے ہیں، ہم مسجد کیوں نہیں لے جا سکتے؟ ہماری پرائرٹی نہیں ہے نا اس طرح. لیکن یہ تو ہم ہی کو کرنا ہوگا، جس جگہ پر ہم ان کو لے آئے ہیں پھر ہم ہی کو ایفرٹ لگانی ہوگی، ورنہ پھر ہمارے لیے آئندہ نسلوں میں کیا صدقہ جاریہ باقی رہ جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق تھا. آپ انصار سے ملنے کے لیے جاتے، ان کے گھروں میں جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کو دعا دیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، یعنی یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح آپ مجلس میں بیٹھتے تھے، زیادہ خود خاموش رہتے تھے، کم ہنستے تھے. آپ کی موجودگی میں صحابہ شعر بھی سنا دیتے تھے، پوئٹری بھی سناتے تھے، اپنے معاملات کا، مسائل کا ذکر بھی کرتے. وہ ہنستے بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اسمائل کر دیتے تھے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں، میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک تر ہوں. چنانچہ جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کا حق ہے. مال کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے. جو کوئی قرضہ چھوڑ جائے یا اس کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میرے ذمہ ہے. سبحان اللہ، یہ آپ اپنے صحابہ کے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں جب سے اسلام لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر آنے سے روکا نہیں. میں آپ کے گھر آ جاتا تھا اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے ضرور مسکراتے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے اسمائل نہیں دی. پھر شفقت کے ساتھ ان کو تعلیم دیتے تھے. پھر اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کے پاس جاتے خود، یعنی مالی اعتبار سے یا جسمانی یا معذور افراد جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. آپ چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے، اپنے پیچھے سوار کر لیتے، سواری پہ بٹھاتے، ان کے لیے دعا کرتے. سیرت پڑھتے ہوئے ایک چیز آپ بہت نوٹ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے، جس کے ساتھ بھی ہوتے، ان کو دعا دیتے تھے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. جس کے بارے میں بھی کوئی سنے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی غم میں ہے، تو صرف سامنے نہیں، پیچھے بھی اس کے لیے دعا کر. جب اس کا خیال آئے تو اس کے لیے دعا کر دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ کی خیر خواہی تھی، یہ آپ کی محبت تھی. پھر آپ ان کی ضروریات پوری کرتے تھے. لوگوں کی آپ تک ایکسس بہت آسان تھی، لوگوں کو آپ سے دھکیلا نہیں جاتا تھا، مارا نہیں جاتا تھا، پیچھے نہیں ہٹایا جاتا تھا کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں. پھر اسی طرح اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو آپ جنرلی بات کرتے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے تھے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ حنین کے دن ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن ابو بکر کہ حنین کے دن میں آپ سے ٹکرا گیا اور میرا پاؤں جس میں ایک بڑی بھاری جوتی تھی وہ آپ کے پاؤں کو روند گئی. آپ سوچ سکتے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کے ساتھ مجھے چوکا دینے پیچھے ہٹائے، ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اس وقت نا، اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس انسان سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو تکلیف دے دیں نا کسی وجہ سے، غلطی سے بھی، تو آپ خود تکلیف میں آ جاتے ہیں. آپ بچے کو ڈانٹ دیں، کتنی ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو مار کے خود بھی رونا شروع کر دیتی ہیں.
یعنی محبت ہوتی ہے ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کے ساتھ سختی کرنے پر خود بھی روتی، ڈانٹ دیں پھر اس کے بعد خود. تو اب ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ رات میں نے ملامت میں گزاری، میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. وہ رات میں نے ایسی گزاری کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا ہے، اور جو کل ہوا ہے اب میری کوئی پیشی ہونے لگی ہے. کہتے میں چلا تو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں اب میری کیا شامت آتی ہے. تو آپ نے مجھ سے کہا بے شک تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا، مجھے تکلیف دی، اور میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا لگا دیا. یہ 80 دمبیاں ہیں اس کوڑا لگانے کے بدلے. اور ایک روایت میں گائے آتا ہے، یہ 80 گائے ہیں اس، یعنی وہ ایسے ہوتا ہے نا اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ رہا ہو تو ہم ایک دم پیچھے ہاتھ کر دیتے کہ پیچھے پیچھے پیچھے، یعنی بچاتے ہیں. اس بچانے میں آپ کے ہاتھ میں جو چیز سے آپ نے اس سے اس کو پیچھے کیا تھا، لیکن اگلے دن صرف اس اتنی تکلیف دینے کا آپ نے اتنا بڑا انعام دیا، یہ اس کا بدلہ دے رہا. آپ سوچئے یہ اخلاق کہاں ہے، کدھر ہے یہ اخلاق کہ ہم کسی کو تکلیف دے کے پھر سوری بھی کبھی نہ کریں کہ میری باتوں سے آپ ہرٹ ہو گئے ہوں گے، سوری. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی چادر تھی. ایک دیہاتی آیا، اس نے زور سے چادر کھینچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر اور اس جگہ پر نشان پڑ گیا. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کپڑا کوئی لگ جائے کھینچ جائے تو. اور پھر کہا اے محمد اس مال میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے جو آپ کے پاس اللہ کا مال ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے. اس نے کیا کیا اور آپ مسکرا رہے ہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو اس میں سے کچھ دے دیا جائے. پھر اسی طرح نان مسلم کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت اچھا تھا. موسیٰ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو چیز بھی طلب کی جاتی وہ آپ دے دیتے تھے. ایک شخص آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے بیچ میں چرنے والی ساری بکریاں دے دی. اتنی سخاوت. وہ شخص اپنی قوم کی طرف آیا اور کہنے لگا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ ہی نہیں رہتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنا کچھ آپ کو ان سے مل جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ غریب نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ بہت نرمی کے ساتھ اصلاح کرتے تھے. ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، وہ مؤذن ہیں مکہ کے. وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوانوں کے ساتھ نکلے، حنین کے راستے میں تھے، تو راستے میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی، ہم اس کی نقلیں اتارنے لگے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. وہ ابھی مسلم نہیں تھے، نقلیں اتارنے لگے. آپ نے وہ آواز سن لی. جب اذان ختم ہوئی تو آپ نے ان کو بلوایا. آپ نے فرمایا کس کی آواز سب سے اونچی تھی؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، ابو محذورہ نے. آپ نے سب کو بھیج دیا، اچھا تم جاؤ. مجھے روک لیا، تم ڈر رہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا کھڑے ہو اور اذان دو. جیسے وہ نقلیں اتار رہے تھے نا، دوبارہ اذان دو. کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بہت برا لگا کہ میں اب دوبارہ اذان دوں. تو میں کھڑا ہوا، آپ نے مجھے کلمات سکھائے، میں نے اذان دی. جب میں فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی، گفٹ دیا. اور پھر آپ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا، پھر یہاں جگر پر بھی پھیرا، یہاں تک کہ پورے اگلے حصے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. تو آپ سوچئے ان کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا. ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. اور آپ نے کہا کہ میں اسی وقت اس کا حکم دیتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد میرے دل سے آپ کی جو نفرت تھی اور جو بھی برے خیال سب ٹھیک ہو گئے. لوگ اس طرح اسلام قبول کرتے تھے. اور ہمارے جیسا اگر کوئی دیکھ لے مسجد میں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے، کیا کرتے ہیں ہم سلوک؟ ایسے پیش آتے کہ دوبارہ وہ کبھی نہ آئے. بچے مسجد سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں جب بڑے ان کو وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟
اور ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح نان مسلمز کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرتے تھے. ایک سفر پر پانی ختم ہو گیا تو صحابہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نکلے تو ایک عورت ملی جو پانی لے کے جا رہی تھی, تو وہ اس کو پکڑ کے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کے اونٹ سمیت. پانی لایا گیا, رکھا گیا, آپ نے اپنے ہاتھ رکھے اس میں اور صحابہ کو وہ پانی دیا. سب نے پینا شروع کیا. وہ دیکھ رہی تھی میرے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب سب پانی لے چکے تو دیکھا کہ اس کے مشکیزوں میں پہلے سے بھی زیادہ پانی ہے. یہ برکت تھی آپ کی. آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اپنا کھانا لے کر آؤ. اس سے ڈھیر سا کھانا جمع کیا اور اس عورت کو وہ پانی بھی اور کھانا بھی ساتھ دے کے رخصت کیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت مسلمان ہوگی, اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. یعنی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ اس کا پانی چھین کے اس کا جاؤ. وہ کر سکتے تھے, جنگل میں کون پوچھتا, لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ پانی اور دیا اور کھانا بھی دیا. اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی آپ بڑے سراپا رحمت تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا, کیوں بد دعا کرے, ہدایت کی دعا کرنے. آپ کو معلوم ہے طائف کے سفر پر کس طرح آپ کو زخمی کیا گیا, لیکن آپ نے کیا کیا, فرشتہ آیا آپ کے پاس, جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے آ کے کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے اجازت چاہتا ہے, آپ فرمائے تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری قوم کو پیس کے رکھ دیں. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ ان کو ہدایت دے, چھوڑ دو, شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد محمد بن قاسم اسی نسل میں سے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کے دشمن آتے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے, لیکن آپ ان کو بہت اچھے سے جواب دیتے, یعنی بدلہ نہیں لیتے تھے, خیر کی توقع رکھتے تھے لوگ ان سے. جان کے دشمن کے ساتھ بھی احسان. آپ کو وہ معلوم ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں سراقہ پیچھے آ گیا تھا, پھر اس کا گھوڑا دھس گیا تو سراقہ کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ نے میرے لیے بد دعا کی ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ کی قسم اب جو آپ کی تلاش میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ اس میں سے نکل آیا. پھر اسی طرح جب آپ پر جادو کیا گیا تھا تو پتا چل گیا کہ کس نے جادو کیا, لیکن آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا. نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ, حیوانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, پودوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لکڑی کا ممبر تیار کروایا, تو اس سے پہلے آپ جس کھجور کے تنے کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ وغیرہ دیتے تھے تو وہ بھی مسجد میں رکھا ہوا تھا, ممبر دوسری طرف رکھ دیا گیا. تو جب آپ نے خطبہ نئے ممبر پہ شروع کیا تو اس تنے کے اندر سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے بچہ رو رہا ہو, یعنی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جا کر اس تنے کو ہگ کیا, اس کو لپٹ گئے اور اس کو پیار کر کے پھر واپس آئے تو وہ رونا بند ہو گیا. پھر اسی طرح پرندوں کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی, اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. ہم نے بچے پکڑ لیے تو وہ ہمارے اوپر منڈلانے لگ گئی, چڑیا اوپر اوپر گھومنے لگی کہ میرے بچے ان کے پاس ہے. تو آپ نے فرمایا کس نے اس چڑیا کو بچوں کی وجہ سے پریشان کیا, اس کے بچوں کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کے بڑے بل کو لوگوں نے جلا دیا. آپ نے پوچھا کس نے یہ ظلم کیا؟ اللہ کے سوا کسی کے لیے حق نہیں کہ وہ جلانے کی سزا دے. پھر اسی طرح آپ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ تھے کہ ایک اونٹ آپ کے پاس آ کے رونے لگ گیا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا, پتا چلا کہ وہ اسے کھانے کو تھوڑا دیتا ہے لیکن کام بہت لیتا ہے, تو آپ نے اس کو تلقین کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے, وہ بکری ذبح کر رہا تھا اور اس کے سامنے ہی وہ چھری تیز کر رہا تھا. بکری ذبح کرنے کے لیے لٹائی اور بکری چھری کو دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اس کو 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے اس کے سامنے چھری تیز کر کے اور پھر اس کے گلے پہ چھری پھیر کے, یعنی ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ یعنی اتنی باتوں کا آپ خیال رکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق سے ہمیں دور کر دے، تیرے سوا کوئی ہم سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. اللہم احسنت خلقنا فاحسن خلقنا. اے اللہ تو نے ہماری صورت اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی اچھا کر دے، ہماری زبان کو بھی اچھا کر دے، اور ہمارے اخلاق کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی اچھا کر دے. ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہو جائیں، ہم سب کو معاف کرنے والے ہوں. یا رب العالمین ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے والے ہوں. یا اللہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہوں، ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہوں، ہم بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، ہم بزرگوں کے ساتھ اچھے ہوں. یا اللہ ہمیں ہر معاملے میں بہترین اخلاق عطا فرما.